میرے محترم دوستو، جو ذات جتنی بڑی ہوتی ہے اس سے تعلق رکھنے والی چیز بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ یہ کتاب قرآن مجید اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ جس طرح علامہ اقبال کے کلام کو دیگر شعراء کے کلام سے زیادہ عزت حاصل ہے، بالکل ایسے ہی اللہ جل شانہ کی کلام کو مخلوق کے تمام کلاموں پر عزت اور برتری حاصل ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی اس کلام کی عزت کرنے والے کو دنیا اور آخرت میں معزز کرتا ہے، اور اس قرآن کریم کی توہین کرنے والے کو دنیا میں نشان عبرت اور آخرت میں عذاب دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ناقابل یقین سچے واقعات نامی ایک کتاب میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ترکی کے ایک بحری اڈے پر، جو سمندر کے ساحل کے بالکل ساتھ متصل تھا، وہاں رقص و سرود، گانے بجانے کی محفل منعقد ہوئی۔ اس پروگرام میں 3000 کے قریب لوگوں نے شرکت کی۔ اتنی بڑی یہ محفل ہوئی کہ 3000 کے قریب لوگوں نے اس میں شرکت کی، اور اس قدر اہتمام کیا گیا کہ اسرائیل سے ناچنے اور گانا گانے والی لڑکیوں کو بلایا گیا، جو انتہائی بے حیا تھیں۔ اس پروگرام میں ترکی کے 30 جنرل بھی شامل تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ جس وقت پروگرام مکمل عروج پر تھا، ناچنے والی ناچ رہی تھیں، لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر شراب پی رہے تھے اور لہو و لعب میں خوب مگن تھے۔ ایک ترکی جنرل نے کیپٹن کو بلایا اور قرآن کریم منگوایا۔ اس کیپٹن کو ایک آیت پڑھنے کا کہا۔ جب اس نے آیت پڑھی، جنرل نے اس کی تفسیر پوچھی۔ کیپٹن نے لا علمی کا اظہار کیا۔ جنرل نے قرآن کریم پکڑا اور اس کے اوراق کو معاذ اللہ شہید کیا۔ ناچنے والی اور گانے والیوں کے پیروں میں اس کے اوراق گرا دیے اور کہنے لگا، اس قرآن کو اتارنے والا کہاں ہے جو اس کی حفاظت کرے گا؟ کیپٹن یہ منظر دیکھتے ہی اس پروگرام سے نکل گیا۔ شاید اس نے عذاب الہی کے آثار دیکھ لیے تھے۔ اس حرکت کے بعد انتہائی عبرتناک مناظر پیش آئے کہ اچانک ایک خوفناک روشنی نظر آئی جس نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے بعد سمندر پھٹ پڑا، اس میں سے آگ کے شعلے بلند ہوئے، ساتھ ہی لوگوں کی خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے بحری اڈے کو اٹھا کر سمندر کے بیچ سے اٹھنے والی خوفناک لہروں کے درمیان پھینک دیا۔ اور میرے محترم سامعین، عجیب بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں شریک ترکی، امریکی اور اسرائیلی فوجیوں اور ناچنے والوں کی لاشوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گئیں۔ میرے معزز سامعین، واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے، یہ کتاب قرآن مجید ہے جو میرے آپ کے سامنے ہے، اور روئے زمین کی تمام کتابوں سے افضل ہے۔ اس کی تعظیم، اس کی تکریم بہت ضروری ہے۔ کسی بھی جہت سے اس کی توہین عذاب الہی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس کتاب کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔